as in life and the property and the religious belief should be fully protected by the state if any. آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ وہ مرد حق تھا کہ طوفان بھی جسے روک نہ سکا، وہ عزم تھا کہ زمانہ بھی جسے توڑ نہ سکا، بدن تھک کر بھی نہیں رکا، قدم جھک کر بھی نہیں رکے، وطن کی خاطر قائد کے ارادے کبھی نہیں جھکے۔ بیماریوں نے جسم کو کمزور تو کیا لیکن عزم و وطن کو ایک لمحے کے لیے کمزور نہ کیا۔ قائد اعظم کی زندگی کبھی بھی پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ جو جدوجہد انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی میں شروع کی وہ زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہی۔ 70 سال کی عمر میں قانون اور سیاست کے میدان میں ایک طویل، کٹھن اور ممتاز زندگی گزارنے کے بعد جب اکثر لوگ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ریٹائرمنٹ اور آرام کے دنوں کی توقع کرتے ہیں، قائد اعظم نے اس نئی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریوں اور چیلنجز کو قبول کیا جسے انہوں نے خود قائم کیا تھا۔ اپنی عوام کے بہتر مستقبل کے لیے مسلسل محنت نے قائد اعظم کی کمزور ہوتی ہوئی صحت پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کا جسم مسلسل محنت اور بیماری سے تھک چکا تھا، لیکن ان کی روح اپنی عوام کی خدمت کے لیے بے قرار تھی۔ ڈاکٹروں کے مشورے کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو آرام نہیں دیا اور نہ ہی کام سے وقفہ لیا۔ جیسے جیسے زندگی کا اختتام قریب آتا گیا وہ مزید سخت محنت کرتے رہے۔ ان کی مستقل ساتھی اور بہن محترمہ فاطمہ جناح کہتی ہیں کہ قدرت نے انہیں اپنے مقرر کردہ مقاصد حاصل کرنے کے عزم کے لحاظ سے دیوقامت قوت عطا کی تھی، لیکن اس قوت ارادی کو ایک ایسے کمزور جسم میں رکھا گیا تھا جو ان کے بے چین ذہن اور ارادے کی رفتار کا ساتھ دینے سے قاصر تھا۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ ان کی صحت ایک ہنگامہ خیز زندگی کی سختیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جب ان کے اندر ایسی مضبوط قوت ارادی موجود تھی جو تمام رکاوٹوں پر قابو پا کر اپنے لوگوں کو ان کی آخری منزل تک پہنچانا چاہتی تھی۔ سیاسی جدوجہد اور بڑھتی ہوئی ذمہ داریاں۔ ان کی زندگی کے آخری 10 سالوں میں ان کی سیاسی سرگرمیاں اور ذمہ داریاں کئی گنا بڑھ گئی تھیں، جبکہ وہ پہلے ہی عمر کے آخری حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ کام اور مزید کام۔ وہ اپنی توانائی کے آخری ذخیرے کو ایسے خرچ کر رہے تھے جیسے فطرت کے کسی فضول خرچ بچے نے اپنی تمام دولت لوٹا دی ہو۔ جب ان کی خراب صحت سے پریشان ہو کر محترمہ فاطمہ جناح کبھی ان سے درخواست کرتی کہ وہ اتنے طویل اوقات تک کام نہ کریں اور کچھ عرصے کے لیے اپنی مسلسل اور طوفانی دورے روک دیں جو انہیں ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جاتے تھے، تو قائد اعظم محترمہ فاطمہ جناح سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی کسی جنرل کو چھٹی کرتے دیکھا ہے جب اس کی فوج میدان جنگ میں اپنی بقا کے لیے لڑ رہی ہو؟ ان کے اس جواب پر محترمہ فاطمہ جناح جذبات کا سہارا لیتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس پر قائد اعظم گہری سانس لیتے ہوئے کہتے ہیں، جب میں ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں کے وجود کی فکر میں ہوں تو ایک فرد کی صحت کی کیا حیثیت ہے؟ کیا تمہیں احساس ہے کہ کیا کچھ دو پر لگا ہوا ہے؟ یہ بات جذباتی بحث کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی اور وہ اپنی صحت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے سیاسی جدوجہد کے طوفانی سمندر میں پہلے سے زیادہ گہرائی تک اتر گئے۔ گورنر جنرل بننے کے بعد قائد اعظم گورنر جنرل بننے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں کرتے تھے۔ وہ حقیقتاً خود کو کام کرتے کرتے موت کے قریب لے گئے۔ ان کے ابتدائی مہینے سب سے زیادہ مصروف اور پریشان کن تھے۔ کشمیر کی جنگ، ناقص ساز و سامان سے لیس مسلح فوج،
جمود کا شکار اکانومی، خالی خزانہ، مفلوج انتظامیہ، مہاجرین کا مسئلہ اور بے شمار قومی و بین الاقوامی مسائل نے قائد اعظم کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا۔ یہ ایک انتہائی آزمائش کا دور تھا۔ اگر قائد اعظم ان حالات سے گھبرا جاتے تو پاکستان اپنی پیدائش کے پہلے ہی لمحے میں مشکلات کا شکار ہو جاتا، لیکن قائد اعظم نے اپنی صحت کی مکمل پرواہ کیے بغیر خود کو پاکستان کے لیے وقف کر دیا، اور ان کی غیر یقینی دنوں میں انہوں نے گرجدار آواز میں کہا، پاکستان قائم رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے، اور جیسا کہ سب جانتے ہیں پاکستان قائم ہے اور قائم رہے گا، لیکن اس کے لیے قائد اعظم کو بہت بڑی ذاتی قیمت ادا کرنا پڑی۔ فروری اور مارچ 1948 فروری اور مارچ 1948 کے دوران قائد اعظم اب بھی اپنی میز پر طویل اوقات تک کام کرتے رہے۔ قائد اعظم کے سیکرٹری بتاتے ہیں کہ وہ سنجیدگی سے کام کرتے تھے، ہمارے کام میں نہ ہنسی تھی نہ مزہ۔ جب بل دستخط کے لیے ان کے پاس آتے تو وہ انہیں جملہ بجملہ پڑھتے تھے۔ قائد اعظم ریاست کے انتظامی امور کی ایک ایک تفصیل کا جائزہ لیتے رہے۔ پاکستان کے نظام کے ہر پہلو پر ان کی گہری نظر تھی۔ خراب صحت کے باوجود انہوں نے ملک کے مختلف حصوں کے وسیع دورے کیے۔ فروری 1948 میں انہوں نے بلوچستان کا دورہ کیا۔ مارچ میں وہ تقریباً 1000 میل کا سفر طے کر کے مشرقی پاکستان گئے، جہاں کئی دن تک استقبالی تقریبات، پریڈز اور تقاریر کے پروگرام جاری رہے۔ 15 سے 21 اپریل تک قائد اعظم شمال مغربی سرحدی صوبے میں رہے، جہاں مزید استقبالیے، پریڈز اور تقاریر ہوئیں۔ جب وہ کراچی واپس آئے تو ان کی طبیعت انتہائی خراب تھی کہ وہ زیادہ دیر تک اپنے میز پر بیٹھ کر کام نہیں کر سکتے تھے۔ سر فرانس موڈی، جو کراچی میں قائد اعظم کے آخری مہمانوں میں سے ایک تھے، انہوں نے یاد کرتے ہوئے کہا، میں مئی کے آخر میں چند دن ان کے ساتھ رہا۔ وہ بیمار تھے اور اپنا زیادہ تر وقت بستر پر گزارتے تھے۔ زیارت کا قیام، کراچی کی گرمی اور نمی سے بچنے کے لیے اور اپنے ذاتی معالج کے مشورے پر قائد اعظم نے کوئٹہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جون میں وہ کوئٹہ سے تقریباً 80 میل دور زیارت کے ایک بنگلے میں منتقل ہو گئے۔ ان کے ایک ADC لیفٹیننٹ مظہر احمد نے زیارت میں قائد اعظم کے معاملات بیان کرتے ہوئے لکھا، یہاں نہ کراچی جیسی گرمی تھی اور نہ گورنر جنرل ہاؤس کی رسمی فضا۔ یہاں گورنر جنرل صرف قائد اعظم تھے اور قائد اعظم چھٹی پر ایک عام انسان تھے۔ بیٹھک میں لطیفے سنائے جاتے، قصے بیان کیے جاتے، گفتگو طویل ہوتی اور حتیٰ کہ ADC بھی بات چیت میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اسٹیٹ بینک کا افتتاح۔ کچھ دن بعد گورنر جنرل کوئٹہ سے کراچی آئے تاکہ وہ خود اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب انجام دے سکے۔ اپنی بہن کے ہمراہ وہ سرکاری بگی میں بینک پہنچے اور ایک متاثر کن تقریر کی۔ کراچی ویڈیو اسٹیشن کے ریکارڈ میں 1 جولائی 1948 کی قائد اعظم کی اس تقریر کی گراموفون ریکارڈنگ موجود ہے۔ جس شخص نے بھی اس موقع پر انہیں سنا، اسے اندازہ ہو گیا کہ قائد اعظم کی صحت بہت خراب تھی۔ ان کی آواز بامشکل سنائی دیتی تھی۔ وہ تقریر کے دوران بار بار رک کر کھانستے تھے۔ ان کا چہرہ زرد اور خون کی کمی کا شکار نظر آتا تھا، لیکن اس کی کمزور جسم کے اندر ذہانت کا ایک شاندار چراغ روشن تھا۔ دوبارہ کوئٹہ واپسی۔ کراچی میں 5 دن قیام کے بعد جہاں انہوں نے کئی اہم فائلوں پر کام کیا، وہ دوبارہ ہوائی جہاز کے ذریعے کوئٹہ واپس چلے گئے۔ کوئٹہ پہنچتے ہی مختلف اداروں کی طرف سے ملاقاتوں کی درخواستیں آنے لگیں۔ بہت سے افراد اور رہنما ان سے ملنے کی خواہش مند تھے۔ قائد اعظم کو اس بات پر افسوس تھا کہ ان کی صحت انہیں ان لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ ان کی حالت انتہائی خراب تھی۔ میر لائق علی، جو حیدرآباد کے بارے میں قائد اعظم کا حتمی موقف معلوم کرنے کے لیے ان سے ملنے کوئٹہ آئے تھے، لکھتے ہیں، صبح کے 11 بجنے سے کچھ پہلے میں کوئٹہ پہنچا۔
ہر گزرتا منٹ میرے لیے بہت بھاری تھا۔ زیادہ تر وقت میں نے مس جناح کے ساتھ گزارا، اس امید پر کہ قائد اعظم جلد اتنے صحت یاب ہو جائیں گے کہ مجھے چند منٹ دے سکیں۔ مس جناح بار بار ان کے کمرے میں جاتی اور ہر مرتبہ مایوس واپس لوٹ آتی کہ ان کی حالت بہتر نہیں ہے۔ آخر کار وہ انہیں بتانے میں کامیاب ہو گئیں کہ میں کوئٹہ سے آیا ہوں اور دوسرے کمرے میں کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ قائد اعظم نے بڑی مشکل سے اپنی انگلیاں ہلائیں، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ صحت میں تیزی سے خرابی۔ قائد اعظم کی صحت بہت خراب تھی اور ان کے ڈاکٹر سخت پریشان تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں دوبارہ زیارت لے جایا جائے، جہاں کوئٹے کے مقابلے میں موسم زیادہ ٹھنڈا اور آرام دہ تھا۔ زیارت کے بنگلے میں واپس آئے ابھی ان کو 23 دن ہوئے تھے کہ قائد اعظم کو کرنل الہی بخش کی مسلسل طبی نگہداشت قبول کرنا پڑی۔ ان کا وزن کم ہو کر صرف 70 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔ کرنل الہی بخش نے انہیں انتہائی کمزور قرار دیا۔ قائد اعظم کے ADC لیفٹیننٹ احمد لکھتے ہیں کہ مس فاطمہ جناح جو برسوں سے قائد اعظم کی ساتھی رہی تھیں، ان کی بیماری کے دنوں میں اس محبت اور عقیدت کے ساتھ قائد اعظم کی دیکھ بھال کرتی تھیں جو صرف ایک بہن ہی کر سکتی تھی۔ اکثر وہ کئی راتیں سوئے بغیر ان کی تیمارداری میں گزار دیتی، انہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ بیماری اور کمزور ہوتی صحت نے قائد اعظم کو اپنے فرائض ادا کرنے سے نہیں روکا۔ وہ آخری وقت تک کام کرتے رہے اور اپنی وفات تک اہم سرکاری کاغذات دیکھتے رہے۔ زیارت ریزیڈنسی کے مالی صالح محمد نے قائد اعظم کے روزمرہ معمولات بیان کرتے ہوئے کہا، قائد اعظم ریزیڈنسی سے سوئمنگ پول تک جانے والی سڑک پر چلا کرتے تھے۔ وہ آہستہ چلتے اور صنوبر کے درختوں اور جنگلی پھولوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ سوئمنگ پول پہنچ کر کچھ دیر آرام کرتے اور واپس آ جاتے۔ صبح و شام روزانہ میں ان کے ساتھ سوئمنگ پول تک جاتا اور واپس ریزیڈنسی ان کو لے کر آتا تھا۔ ان کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایک ہی مسکراہٹ ہوتی تھی جسے بلانا ممکن نہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے انہیں کبھی اس مسکراہٹ کے بغیر دیکھا ہو، حتیٰ کہ بیماری کے بدترین دنوں میں بھی۔ ان دنوں قائد اعظم انتہائی کمزور تھے، لیکن انہوں نے امید نہیں چھوڑی تھی۔ جسمانی کمزوری کے باوجود ان کا ذہن فعال اور بیدار تھا اور ان کا حوصلہ مضبوط تھا۔ انہوں نے زندگی میں بہت سی جنگیں جیتی تھیں اور اب بیماری کے خلاف جنگ میں بھی اعتماد کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ فرخ امین نے ڈان میں لکھا کہ انہوں نے قائد اعظم کو کئی مرتبہ محض قوت ارادی کے ذریعے بار بار بیماری پر قابو پاتے دیکھا تھا۔ بیماری کی اصل تشخیص۔ قائد اعظم کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ جب ڈاکٹر الہی بخش نے زیارت میں ان کی آخری بیماری کے دوران ان کی کام کرنے کی عادت پر اعتراض کیا تو قائد اعظم نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوا، مجھے معدے کی تکلیف اور زیادہ کام اور فکر کی وجہ سے تھکن ہے۔ 40 سال تک میں روزانہ 14 گھنٹے کام کرتا رہا اور مجھے کبھی کسی بیماری کا علم نہیں ہوا۔ گزشتہ چند سالوں سے مجھے ہر سال بخار اور کھانسی کے دورے پڑتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ 1-2 سال میں یہ دورے زیادہ شدت سے ہونے لگے اور ان کی تھکن بڑھتی چلی گئی۔ قائد اعظم نے مزید کہا، مجھے نہیں لگتا کہ میرے جسم میں کوئی سنگین بیماری ہے۔ اگر میرا معدہ ٹھیک ہو جائے تو میں جلد صحت یاب ہو جاؤں گا۔ لیکن ڈاکٹروں کے ٹیسٹ نے ایک مختلف حقیقت ظاہر کی۔ قائد اعظم کے خون اور بلغم کے نمونوں کے معائنے سے معلوم ہوا کہ وہ پھپھڑوں کے انفیکشن میں مبتلا تھے۔ خیال کیا گیا کہ یہ بیماری تقریباً 2 سال سے موجود تھی۔ ڈاکٹر الہی بخش کو اس سنگین خبر خود قائد اعظم کو دینا پڑی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد قائد اعظم نے پوچھا، کیا آپ نے مس جناح کو بتایا ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، جی ہاں۔ قائد اعظم نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آخر وہ ایک عورت ہے، تاہم اب کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آخری آرام اور کام سے دوری۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ صرف ان کی بہن ان کی دیکھ بھال کریں، لیکن انہیں ڈاکٹر اور نرس کی مدد بھی قبول کرنا پڑی۔
نرس نے ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر انہیں درجہ حرارت بتانے سے انکار کر دیا۔ قائد اعظم اس کے نظم و ضبط کے احساس سے خوش ہوئے۔ ڈاکٹروں کے شدید دباؤ کے بعد بالآخر گورنر جنرل کی حیثیت سے تمام سرکاری کام چھوڑ دیے۔ قائد اعظم اس بات پر مایوس تھے۔ انہوں نے اپنی فائلوں سے خود کو دور رکھا اور امید کی کہ جلد صحت یاب ہو کر پاکستان کو درپیش مشکلات سے نکالا جائے گا۔ ان حالات میں کسی ملاقاتی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ تاہم جب M.H. اصفہانی جو چند دن بعد پاکستان سے واشنگٹن روانہ ہونے والے تھے زیارت ریزیڈنسی آئے تو ان کو ملنے کی اجازت دی گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹے تک قائد اعظم سے گفتگو کے بعد اصفہانی کو اندازہ ہو گیا کہ عظیم رہنما کی صحت انتہائی خراب تھی۔ جولائی 1948 جولائی میں ہونے والے ایکس رے سے ثابت ہوا کہ قائد اعظم کے پھیپھڑوں کو پہنچنے والا نقصان اندازے سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ ایان اسٹیفنرز لکھتے ہیں کہ سسٹر ڈینم کو کوئٹہ سے قائد اعظم کی تیمارداری کے لیے بلایا گیا۔ پہلے ہی دن جب انہوں نے تکیہ درست کرنے کی کوشش کی تو قائد اعظم نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے مت چھوؤ۔ انہوں نے جواب دیا ٹھیک ہے، اگر آپ میری مدد نہیں لینا چاہتے تو میں مدد نہیں کروں گی۔ ڈاکٹر نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں۔ قائد اعظم فوراً بولے میں احکامات نہیں لیتا، میں احکامات دیتا ہوں۔ سسٹر ڈینم نے حکم کا لفظ واپس لیا اور کہا کہ ڈاکٹرز نے درخواست کی ہے۔ تحریر کے مطابق قائد اعظم کے غصے کا اظہار صرف بیماری کی شدت کی وجہ سے تھا۔ عام حالات میں وہ سخت مزاج ضرور تھے لیکن ظالم یا بے رحم نہیں تھے۔